پیارے ساتھیوں، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضور کا میلاد شریف منانا، اے سنیو، یہ ہمیشہ سے مروج رہا ہے۔ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ آپ دیکھیے اور غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے میرے آقا کی ایک عظیم شان صفت کا بیان اس انداز میں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ تمام جہانوں سے پہلے ہیں، تبھی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام جہانوں سے پہلے تو نہ ہوں مگر رحمت ہو جائیں؟ ایک ڈاکٹر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور ان لوگوں کا علاج کر رہا ہے، کیسے ممکن ہے؟ پہلے اس کو پیدا تو ہونے دو، ڈاکٹری تو کرنے دو، بعد میں کہو گے نا وہ علاج کر رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، تو جو شخص کسی کے لیے رحمت اور فضل بنتا ہے اس کا پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کو تمام جہانوں سے جب تک آپ پہلے نہیں مانیں گے، اس وقت تک میرے آقا کو تمام جہانوں کی رحمت کیسے مان سکتے؟ جو میلاد مناتے ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں، اور جو پوچھتے ہیں وہ میلاد مناتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق ہم پر ایک ہی بات کہی جاتی ہے اور یہ عرصے دراز سے کہی جا رہی ہے۔ ذرا آپ اس بات پر غور کریں اور اس کے جواب کو سنیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے منانے کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ پہلے کبھی نہیں منایا گیا، بدعت ہے۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، جو کہ میرے بعد جلوہ گر ہوں گے، جن کا اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، اب آپ غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کیا کہا؟ اب یہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیے، عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا سے پہلے پیدا ہوئے یا نہیں؟ انہوں نے جو محفل سجائی تھی وہ پہلے سجائی تھی نہیں سجائی تھی؟ پہلے سجائی تھی نا۔ جب وہ پہلے پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے محفل بھی پہلے سجائی، اب وہ میرے آقا کی پیدائش پاک سے 500 برس پہلے میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں حضور علیہ السلام کی آمد کی۔ انہوں نے میرے آقا کی پیدائش پاک سے پہلے سے میلاد منانا شروع کر دیا، اور یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بدعت تو نئی چیز کو کہا جاتا ہے، یہ نئی چیز ہو تو بدعت ہو، یہ نئی چیز ہے ہی نہیں، تو پہلے سے منائی جا رہی ہے۔ یہ تو پہلے سے منایا جا رہا ہے میلاد، یہ کوئی نیا میلاد نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر نئی چیز ہوتی تو اس کو آپ بدعت کہتے ہیں، یہ نیا نہیں ہے۔ اور ہر نبی نے حضور علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی، اور آیت میثاق جو ہے، جو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہ آیت میثاق بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی آمد کا چرچا سارے کے سارے انبیاء کرام میں فرمایا۔ اب غور کیجئے، سارے انبیاء کرام میں رب العالمین حضور علیہ السلام کی پیدائش پاک سے پہلے، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے رب العالمین چرچا کر رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے۔ بدعت تو نئے کام کو کہا جاتا ہے، یہ تو پرانا کام ہے، تو یہ بدعت کیسے ہوا؟ آپ غور تو کرو، آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہ تو پرانا کام ہے، کوئی نیا کام کو تھوڑی ہے۔ اگر نیا کام ہو تو آپ اس کو بدعت کہو نا، یہ تو نیا کام ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے کہ نیا کام نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اشارت کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں حضور علیہ السلام کی آمد کی، کہ حضور تشریف لانے والے ہیں۔
آپ غور کیجئے، اس کو بدعت کہنا بجائے خود ایک بدعت ہے۔ بدعت کا نام دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور انکار کرنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے چیز جاری ہے۔ جو چیز ہمیشہ سے جاری ہو وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک الزام ہے میلاد النبی شریف منانے والوں پر کہ وہ بدعت کا کام کرتے ہیں۔ یہ کام تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ اور ذرا دیکھیے، غور کیجئے، ابھی تو میرے آقا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کا میلاد پاک منایا ہے۔ آپ غور کیجئے، توجہ فرمائیے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تو میلاد منایا جا رہا ہے۔ رب العالمین فرما دیتا نا، اے میرے پیارے عیسیٰ، ذرا سا صبر کر لو، پیدا تو ہو جانے دو میرے محبوب کو، اس کے بعد تو میلاد کا تذکرہ کرنا، آمد کا ذکر کرنا۔ مگر نہیں، یعنی میرے آقا ابھی پیدا نہیں ہوئے تو میلاد منانا جائز، تو پیدا ہو جانے کے بعد میرا میلاد منانا ناجائز کیوں ہوگا؟ آپ ذرا غور کیجیے۔ اب دیکھیے، دین اور شریعت میں ایک بات آتی ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو مرنے کے بعد اس کا غم جو ہے انسان 3 دن تک منائے گا۔ عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے اپنے شوہر کا غم منا سکتی ہے، ورنہ 3 دن تک انسان غم مناتا ہے۔ یعنی شریعت نے کسی کی موت کی حد جو ہے اس کے غم کی حد مقرر کر دی کہ موت کے غم کی منانے کی ایک حد ہے، اور وہ 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ عورت 4 مہینے 10 دن تک غم منائے گی۔ آپ یہ بتائیے، جس شریعت نے موت کی حد مقرر کی ہے، اگر پیدائش کی خوشی کی اگر کوئی حد ہوتی ہے تو وہی شریعت وہ حد بھی مقرر کر دیتی کہ اتنے دنوں تک تم خوشی منا سکتے ہو، اس کے علاوہ خوشی منانا جائز نہیں ہے۔ دین اگر موت کے ساتھ متعلق ہے تو پیدائش کے ساتھ بھی تو متعلق ہے نا۔ اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی تو پیدائش پاک کا بار بار ذکر ہو رہا ہے دین کے اندر۔ میرے آقا کا وصال پاک تو ہوا، یقیناً ہوا، لیکن اس کا ذکر تو قرآن پاک میں اسی طرح بار بار اس انداز میں نہیں ہو رہا۔ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اگر میرے حبیب کا وصال ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ مگر تم نہیں پھرو گے، مطلب ثابت قدم رہنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صحابہ کرام کو ثابت قدمی کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن جگہ جگہ تو حضور کی آمد کا تذکرہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور اسی طرح وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ اسی طرح یہ بے شمار آیات ہیں جو میرے آقا کی ولادت باصادہ کا تذکرہ کرتی ہیں۔ اس سے یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور کا میلاد پاک کا منانا یہ بالکل دین اسلام کے اندر ایک عظیم و شان ایک تھم اور ستون ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی تو در حقیقت اسلام پھیلتا ہے۔ اور کیا ہے پیارے بھائیو، ایسی محافل ہم کا انعقاد ہوتا ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ان تک دین حق کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور دین حق ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس سے وہ تمام کے تمام دین کو سمجھتے ہیں۔